بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کا سب سے قریبی دوست ہی آپ کو برباد کرنے لگے تو یہ کہانی ہے ایک ایسے دھوکے کی جو دوست کے بھیس میں آیا مگر دشمن نکلا۔ گاؤں کی ایک خاموش اور سادہ سی بستی میں احمد نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ احمد نہایت نیک، سادہ دل اور اللہ سے ڈرنے والا انسان تھا۔ وہ 5 وقت کا نمازی تھا، جھوٹ سے نفرت کرتا اور ہمیشہ لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتا۔ احمد کے والد اکثر اسے نصیحت کرتے تھے، بیٹا ہر مسکرانے والا دوست نہیں ہوتا اور ہر ساتھ دینے والا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ ہمیشہ اللہ سے دعا مانگو کہ وہ تمہیں اچھے دوست عطا کرے۔ احمد مسکرا کر کہتا، ابو اللہ پر بھروسہ ہے، وہ کبھی مجھے غلط راستے پر نہیں جانے دے گا، مگر زندگی کے امتحان کبھی بتا کر نہیں آتے۔ ایک دن شہر سے ایک لڑکا گاؤں میں آیا۔ اس کا نام تھا سلیمان۔ وہ بہت خوش اخلاق، ہنس مکھ اور بظاہر دیندار لگتا تھا۔ وہ مسجد بھی جاتا، لوگوں سے پیار سے بات کرتا اور جلد ہی سب کا دل جیت گیا۔ احمد اور سلیمان کی دوستی بھی بہت جلد گہری ہو گئی۔ سلیمان اکثر احمد سے کہتا، یار احمد، تم جیسے نیک لوگ آج کل بہت کم ملتے ہیں، اللہ نے تمہیں بہت خاص بنایا ہے۔ یہ سن کر احمد کا دل خوش ہو جاتا اور وہ سلیمان کو اپنا سچا دوست سمجھنے لگتا۔ کچھ دنوں بعد سلیمان نے آہستہ آہستہ احمد کی زندگی میں تبدیلیاں لانا شروع کی۔ ایک دن اس نے کہا، یار آج فجر رہنے دو، رات دیر تک جاگے ہیں، اللہ نیت دیکھتا ہے۔ احمد نے پہلے انکار کیا، مگر سلیمان کی باتوں میں آ کر اس دن نماز قضا ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ کبھی نماز لیٹ ہو جاتی، کبھی جھوٹ بولنا آسان لگنے لگا، کبھی فضول باتوں میں وقت ضائع ہونے لگا۔ احمد کو اندر سے عجیب سا سکون ختم ہوتا محسوس ہونے لگا، مگر وہ سمجھ نہ پایا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ ایک رات احمد بہت بے چین تھا۔ اس نے تہجد کے وقت اٹھ کر دعا کی، یا اللہ میرے دل کو سکون دے، اگر میں غلط راستے پر ہوں تو مجھے ہدایت دے۔ اسی وقت اسے اپنے والد کی بات یاد آئی، ہر دوست نہیں ہوتا۔ احمد نے سوچا، کیا سلیمان واقعی میرا خیر خواہ ہے یا کچھ اور؟ ایک دن احمد نے اتفاقاً سلیمان کو کچھ لوگوں کے ساتھ دیکھا۔ وہ ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا، احمد بہت سادہ ہے، جو کہو مان لیتا ہے، بس تھوڑا سا اور قابو میں آ جائے تو کام آسان ہو جائے گا۔ یہ سن کر احمد کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنا سب سے قریبی دوست سمجھتا تھا، وہی اس کے خلاف سازش کر رہا تھا۔ احمد گھر آیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے خود سے کہا، میں نے کیسے ایک غلط انسان پر بھروسہ کر لیا؟ میں تو اللہ کے قریب تھا، پھر کیسے دور ہو گیا؟ اسی رات احمد نے سجدے میں گر کر رو کر توبہ کی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے ایک غلط دوست کو اپنا رہنما بنا لیا، اب میں صرف تیری راہ پر چلنا چاہتا ہوں۔ اگلے دن احمد نے سلیمان سے فاصلہ اختیار کر لیا۔ سلیمان نے اسے روکنے کی کوشش کی، یار کیا ہوا، تم بدل گئے ہو؟ احمد نے سکون سے جواب دیا، میں نہیں بدلا، میں واپس آ گیا ہوں اللہ کی طرف۔ جب احمد نے اس سے دوستی ختم کی تو سلیمان کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ وہ غصے میں بولا، تمہیں لگتا ہے تم بہت نیک ہو، تم میرے بغیر کچھ بھی نہیں۔ احمد نے کہا، جو اللہ کے ساتھ ہو اسے کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی۔ احمد نے دوبارہ 5 وقت کی نماز شروع کی، قرآن کی تلاوت میں دل لگایا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی، اور کچھ ہی دنوں میں اس کے دل کا سکون واپس آ گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، ہر مسکراتا ہوا شخص دوست نہیں ہوتا۔ برے دوست آہستہ آہستہ انسان کو اللہ سے دور کرتے ہیں۔ نیک صحبت انسان کو جنت کے قریب لے جاتی ہے۔ اللہ سے سچی توبہ ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ احمد نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھ لیا تھا، دوست وہ نہیں جو تمہیں خوش کرے، دوست وہ ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کرے۔ احمد کی زندگی اب بدل چکی تھی، وہ پہلے سے زیادہ اللہ کے قریب ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، دل میں اطمینان، ان آنکھوں میں وہ روشنی تھی جو صرف ہدایت پانے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔
ایک دن اچانک گاؤں میں خبر پھیلی کہ احمد کے نام پر کسی نے لوگوں سے قرض لیا ہے اور وہ پیسے واپس نہیں کر رہا۔ لوگ حیران تھے، احمد وہ تو ایسا نہیں ہو سکتا، مگر ثبوت ایسے تھے کہ سب انگلیاں احمد کی طرف اٹھنے لگیں۔ احمد کو جب یہ خبر ملی تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ احمد نے تحقیق شروع کی اور کچھ ہی دنوں میں ایک چونکا دینے والی حقیقت سامنے آئی۔ یہ سب کچھ سلیمان کا کیا دھرا تھا۔ وہ احمد کے نام کا استعمال کر کے لوگوں سے پیسے لیتا رہا، اور جب احمد نے دوستی ختم کی تو اس نے بدلہ لینے کے لیے اسے بدنام کرنا شروع کر دیا۔ احمد کے دل پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ یا اللہ، میں نے اس پر بھروسہ کیا اور اس نے میرے ایمان اور عزت دونوں کو نشانہ بنایا۔ گاؤں والے اب شک کرنے لگے تھے۔ کچھ لوگ احمد سے دور ہو گئے، کچھ نے طنز کیا اور کچھ نے اس پر الزام لگایا۔ یہ احمد کی زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا۔ ایک رات احمد مسجد میں بیٹھا رو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ، تو سب کچھ جانتا ہے۔ اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی کو ظاہر فرما، اور اگر میں غلط ہوں تو مجھے ہدایت دے۔ وہ سجدے میں گر گیا اور دیر تک روتا رہا۔ چند دن بعد ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ گاؤں کا ایک شخص جسے سلیمان نے دھوکہ دیا تھا اچانک سب کے سامنے آ گیا۔ اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ پیسے احمد نے نہیں لیے، بلکہ سلیمان نے احمد کے نام پر مجھ سے پیسے لیے تھے۔ یہ سنتے ہی پورے گاؤں میں خاموشی چھا گئی۔ اب ایک ایک کر کے سب لوگ سامنے آنے لگے۔ ہر ایک نے یہی کہا، ہمیں بھی پیسے سلیمان نے لیے تھے، مگر نام احمد کا لیا تھا۔ سچ پوری طرح سامنے آ چکا تھا۔ جب سلیمان کو پکڑا گیا تو اس کا غرور ٹوٹ چکا تھا۔ وہ شرمندہ تھا، آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ احمد اس کے سامنے آیا۔ سب کو لگا کہ احمد بدلہ لے گا، مگر احمد نے خاموشی سے کہا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے دل میں کسی کے لیے نفرت رہے۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ احمد نے نہ صرف اپنی عزت واپس حاصل کی، بلکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت پہلے سے بھی بڑھ گئی۔ لوگ کہنے لگے، یہی ہوتا ہے ایک سچا مسلمان، جو ظلم سہ کر بھی صبر کرے اور بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دے۔ احمد کے رونے نے سلیمان کا دل ہلا دیا۔ وہ روتے ہوئے احمد کے قدموں میں گر گیا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ احمد نے اسے اٹھایا اور کہا، سچی توبہ کرو، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ کچھ مہینوں بعد احمد پہلے سے زیادہ مضبوط ایمان والا انسان بن چکا تھا، اور سلیمان بھی بدل چکا تھا۔ اس نے برائی کا راستہ چھوڑ دیا اور نیکی کی طرف آ گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، ہر دوست پر اندھا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ برے لوگ ہمیشہ دوست بن کر آتے ہیں، صبر کرنے والا کبھی ہارتا نہیں۔ اللہ سچ کو ضرور ظاہر کرتا ہے۔ معاف کرنا سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر تمہیں کوئی اللہ سے دور کرے تو وہ دوست نہیں، دشمن ہے، اور اگر تمہیں کوئی اللہ کے قریب لے جائے تو وہی تمہارا سچا ساتھی ہے۔ تو میرا بھائی، اگر سٹوری پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ دنیا داری کا آپ کو پتہ ہے، آج کوئی کسی کا نہیں ہے، ہر کوئی بس اپنا فائدہ نکالتا ہے اور چلتا بنتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔